بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نداء ربانی میں آج ہم 33ویں ندا کی بات کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تقوی کا اور اللہ کے لیے وسیلہ اختیار کرنے کا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا۔ تو یہ ہے آیت نمبر 35 جو سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ تو اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ یقین مانو کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تمہارا بھلا ہو جائے۔ تو یہاں پر جو اس آیت میں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم جو اس میں آ رہا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا۔ تو تقوی سے مراد یہی ہے کہ انسان پھر اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان کوئی رکاوٹ پیدا کر لے، کسی قسم کی آڑ بنا لے، تو وہی وقایہ ہے جیسے کہ انسان اپنی جان بچانے کے لیے کسی قسم کی کوئی بھی چیز استعمال کرتا ہے۔ اب بعض لوگ جو اندر وہ ایسی کہہ لیجئے کہ جیسے لباس جو پہنتے ہیں، جیسے فوجی ہیں کچھ ہیں، تاکہ ان کو نقصان نہ پہنچے، اس قسم کی سیکیورٹی کے لیے، یا اور کوئی ایسی چیز اختیار کرتا ہے جس کے ذریعے سے اپنے آپ کو خطرے سے بچانا چاہتا ہے۔ تو جو جہنم کا خطرہ ہے اس کو بچانا جو ہے وہی تقوی کہلاتا ہے۔ تو وہ پھر نیک اعمال کے ذریعے سے، اللہ کے خوف کے ذریعے سے پھر ہم اس طرح جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ تو اور پھر جتنے بھی ہمارے نیک کام ہیں، عبادات خاص طور پہ جو ہم پر فرض کیے گئی ہیں یا نفلی ہیں، ان میں اس کے ذریعے سے کیے جا سکتے ہیں، پھر اور دوسرے جو معاملات ہیں ان میں بھی، تو یہ تمام وہ تقوی کی طرف ہی لے جاتے ہیں۔ دوسری بات کہی گئی کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اپنے نیک عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ تو وسیلہ کا مراد یہی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ تو وہ چیز جو ہے اس کو ہی وسیلہ کہا گیا ہے کہ وہ تم تلاش کرو، اور وہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہم خالصتاً اللہ کے لیے عبادات کریں گے تو وہ ہمارے کام آئیں گی۔ لوگوں نے سمجھا کہ وسیلے سے مراد یہ ہے کہ ہم جا کے قبروں پہ جا کے جو اس میں مدفون ہیں ان کو پکارتے رہیں، یا فلان ان کے لیے قربانیاں دیتے رہیں، ان کے نذر و نیاز پیش کرتے رہیں، ان کی قسمیں کھاتے رہیں، یہاں تک کہ بیماروں کو وہاں تک لے جائیں تاکہ جا کے وہ ان کی قبر پہ ان کو بٹھائیں اور ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ اس کے وہاں اس سے وہ مسا کریں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تو شرک تک لے جاتی ہیں، یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ تو شرک ہے صرف۔ تو لہذا ہمیں بتا دیا گیا کہ ایک تو وسیلے کے بارے میں ایک وہ حدیث آتی ہے جس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے کیا مراد لی گئی ہے، کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو تم وہی کہو جو وہ کہتا ہے، پھر اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، پھر یہ کہو کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ تو فرمایا کہ یہ جب کہو گے کہ دعا کرو گے تو جس نے بھی یہ کہا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ تو یہاں پر اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ ہے وہ وسیلے کا معاملہ کہ اس کے ذریعے سے وہ ہم نے قرب حاصل کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام محمود دیا جائے گا قیامت کے دن وہ ان کے لیے طلب کرنا ہے۔ تو یہ جو پھر وسیلہ جو ہے اگر اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اگر ہے کوئی چیز تو وہ یہی ہے، تین باتیں ہیں، وہ سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں، انتہائی خوبصورت نام ہیں جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، تو ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ وسیلہ حاصل کرنا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے ذریعے سے پکارو اس کو، تو یہی وہ وسیلہ ہے۔ تو اسی طرح جو بھی ہم اللہ کا نام لے کر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس طرح اور جتنے بھی نام ہیں ان کے ذریعے سے اپنے رب کو پکار سکتے ہیں اور وسیلہ مانگ سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہے وہ عمل صالح ہے، نیک اعمال ہیں ہمارے، ان کو وسیلہ بنا کے اللہ کے قریب حضور پیش کر سکتے ہیں۔ جیسے وہ حدیث غار میں وہ 3 افراد کا ذکر آتا ہے، ایک نے اپنے ماں باپ کی خدمت کا عمل پیش کیا، دوسرے نے اپنی پاک دامنی کا عمل پیش کیا، تیسرے نے
اپنی امانت اور جو اس نے اس کی امانت رکھی تھی ایک مزدور کی، اس کو وہ کس طرح بڑھا چڑھا کے انویسٹ کر کے اس کو دے دی۔ تو اللہ نے ان کی مشکل آسان کر دی اور وہ وہاں سے غار میں جو پھنس گئے تھے نکل پڑے۔ تو یہ ہیں وہ دو طریقے۔ تیسرے طریقے یہ ہے، راستہ یہ ہے جیسے کہ علماء نے لکھا ہے، وہ ہے کہ کسی بھی نیک آدمی جو کہ زندہ ہو، مردہ نہیں، زندہ آدمی، اس سے کہا جائے کہ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اسی لیے نبی سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط پڑا اور بارش کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، صحابہ میں سے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ پھر انہوں نے استسقاء کی نماز ادا کی، دعا کی، اللہ نے بارش برسا دی۔ تو یہ ہے کہ اس طرح کسی نیک آدمی سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حتیٰ کہ روضہ مبارک پر بھی نہیں گئے، بلکہ ان سے سیدنا عباس سے کہا کہ آپ دعا کیجئے۔ تو یہ ہے وہ کہہ لیجئے وسیلے کے حوالے سے۔ اور تیسری بات جو فرمائی گئی اسی آیت میں، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو جہاد تو صرف قتال ہی نہیں ہے، اس کے بہت سے طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے سے جہاد کرنا ہے، وہ کوشش کرنی ہے، وہ محنت کرنی ہے۔ کفار کے ساتھ جو جہاد ہے کہ ان کو اسلام میں لانا ہے اور ان کو جہنم سے بچانا ہے، وہ اس معاملے میں آتا ہے، اور اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو دعوت دین کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ اور اگر پھر ہم طاقت رکھتے ہوں تو پھر ان سے قتال بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اسی صورت میں جب کہ ہمارے پاس طاقت ہو۔ اور فساق، فاسق و فاجر لوگ جو ہیں ان کو نیکی کا حکم دیا جائے گا، برائی سے روکا جائے گا، ان کو منع کیا جائے گا کہ وہ اس طرح کے گناہ نہ کریں۔ اور اسی طرح پھر شیطان کے ساتھ ہمارا جہاد ہے، اس پہ لعنت برسانی ہے، پھر اس کی بات نہیں ماننی ہے، اس لیے کہ وہ تو چاہتا ہے کہ طرح طرح کے جو گناہ ہیں ان میں ہمیں ملوث کر دے، ہمیں ورغلا دے، ہمیں بہکا دے۔ اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ جو اہم ہے اور بہت ہی مشکل ہے وہ ہے جہاد النفس، اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے کہ نفس کو اس کی خواہشات کی پیروی پہ نہیں لگانا، بلکہ اللہ کے احکام کے مطابق اس کو چلانا ہے، کنٹرول کرنا ہے۔ تو اس کے ذریعے ہی سے پھر وہ صحیح معنی میں ہم اس کو قابو میں رکھ سکیں گے۔ اگر وہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ نفس تو یہی چاہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو بھی چاہے لے لو، یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ وہ کرنا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور آخری جملہ یہی ہے کہ لعلکم تفلحون، کہ تاکہ تم فلاح پالو، کامیاب ہو جاؤ۔ تو فلاح تو یہی ہے کہ جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے، یہ سب سے بڑی فلاح ہے، سب سے بڑی فوز عظیم کہا ہے اس کو۔ تو یہ اگر مل جاتی ہیں تو وہی انسان کا اصل مقصد ہے۔ تو اس کو ہم سامنے رکھیں گے تو اس طرح پھر ہم وہ فلاح پا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔